یہ ٹک ٹاک ایپلیکیشن 2016 سپٹمبر کے اندر لانچ ہوئی. چائنا کی ایک کمپنی نے اس کو لانچ کیا اور یہ سوشل میڈیا پر ذرائع ابلاغ میں سب سے زیادہ کم وقت کے اندر مقبول ہونے والی ایپ ہے، جس پر کروڑوں لوگ جو ہیں وہ فالوورز نظر آتے ہیں اور کروڑوں لوگ اس کو استعمال کرتے نظر آتے ہیں. اور ایک ریسرچ اور تحقیق کے مطابق جو ہے وہ اس کو سب سے زیادہ مسلمان استعمال کر رہے ہیں. بھارت نے اس پر پابندی لگا دی ہے، بین کر دی ہے. دیکھیں، کوئی بھی چیز بذات خود اچھی یا بری تو نہیں ہوتی، اس کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے. کوئی بھی ٹیکنالوجی ہے، موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے. مگر ٹک ٹاک کا جو استعمال ہے یہ کثرت سے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. اس کے فوائد کم اور نقصانات زیادہ نظر آتے ہیں. اور پھر فین فالوئنگ کی غرض سے لوگ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہوئے بارہا اپنی جانیں بھی گما چکے ہیں، جانیں بھی ضائع کر چکے ہیں. کوئی ٹرین کے ساتھ اپنی ویڈیو بناتے ہوئے، کوئی دریا پر، کوئی وادی نیلم پر اپنی خطرناک قسم کی ویڈیو بنانے کی غرض سے ہے جو ہے وہ ہلاک ہوتا ہوا، جان بحق ہوتا ہوا، ڈوبتا ہوا. آپ نے سنا ہوگا اخبارات کے اندر، نیوز چینلز کے اندر آپ نے اس طرح کی جو نیوز ہیں وہ گاہے بغائے سنی ہوں گی. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر بے تحاشا فحاشی اور عریانی کو جو ہے وہ پروان چڑھایا جا رہا ہے. لوگ اپنی فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے پرلے درجے کی گھٹیا حرکات کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہمارے جیسے ہی لوگ جو ہیں وہ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو لائک کر رہے ہوتے ہیں. اور موسٹلی جو ہے ان حرکات کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کے میوزک جو ہیں وہ اپلائی کیے ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میوزک سننا ہی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. جس طرح کے آج کل کے میوزک ہیں، میوزک کے اندر بھی فقہا نے مسائل بیان کیے ہیں. کچھ نے اس کو جائز بھی قرار دیا ہے، لیکن جتنے بھی مستند عالم دین ہیں، فقہا ہیں، انہوں نے اس سے بچنے کا حکم عطا فرمایا ہے. کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفر کر رہا تھا. راستے میں ایک بانسری کی آواز سنائی دینے لگی، تو عبداللہ بن عمر جو ہے وہ راستے کو چھوڑ کر دوسری طرف ہو گئے اور اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیں. اور حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ مجھے کہا کہ جب اس بانسری کی، اس موسیقی کی آواز آنا بند ہو جائے تو مجھے بتا دینا. میں نے جب آواز آنا بند ہوگی تو میں نے بتایا، تو حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نافع، میں نے ایسا کرتے ہوئے حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ میں اور حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جا رہے تھے، رستے میں بانسری کی آواز آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور مجھے کہا، اے عبداللہ بن عمر، جب یہ آواز آنا رک جائے تو مجھے بتلا دینا. جب آواز آنا بند ہوگی میں نے بتلایا، حضور نے اپنی کانوں سے انگلیوں کو باہر نکال لیا. اور ایک اور روایت کے مطابق حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو موسیقی گانے سننے والا ہے کل بروز محشر اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. اور پھر ایک اور فرمان کے مطابق حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گانوں کا دل دادا ہوگا، گانے سننے والا ہوگا، اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر نفاق پیدا فرما دے گا. پھر ایک اور روایت حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قرب قیامت لوگ 15 برائیوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت کا عذاب ان پر مسلط کر دیا جائے گا. ان میں سے ایک جو ہے کہ لوگ موسیقی کے دل دادا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح یہ میوزک ساؤنڈ کے اوپر لوگ اپنے ایکٹس کر
پیش کر کے جو ہے وہ اپنی فالوئنگ بڑھانے کے چکر میں آج لگے ہوئے ہیں. کیا ہے یہ ٹک ٹاک سٹار ہے جی, یہ سوشل میڈیا سٹار ہے جی. کون سا سٹار بھائی؟ نہ تیرے پلے کوئی تعلیم ہے, نہ تیرا کوئی کردار ہے, نہ تیری کوئی گفتار ہے, نہ تو نے کوئی علم سیکھا ہے, نہ تیرے پاس کوئی ڈگری ہے, وہ کون سا سٹار بنا پھرتا ہے؟ آج جو جتنی گھٹیا حرکت کر لیتا ہے اتنے بڑا سٹار بنا پھرتا ہے. پچھلے دنوں میں لوگوں کی ذہنیت پر افسوس ہوتا ہے. پچھلے دنوں میں ایک چوڑ دیا بندہ, وہ کیا کہتا جی, لاہور دا پاوا اختر لاوا. اتنی بات مشہور ہوئی, اتنی بات مشہور ہوئی, بچہ بچہ لاہور دا پاوا اختر لاوا, بچہ بچہ فلاں جی نارووال دا پاوا. بھائی اس بات میں ہے کیا, حقیقت کیا ہے؟ اگر کسی کو پروان چڑھانا ہے, کسی کو اپریشیٹ کرنا ہے, تو جو قرآن کا قاری ہے اس کو اپریشیٹ کرو, جو حافظ ہے اس کو اپریشیٹ کرو, اس کے والدین کو اپریشیٹ کرو. کہ جب کوئی بندہ اپنی اولاد میں سے کسی کو حافظ قرآن بناتا ہے, قرآن کی تعلیم دیتا ہے, کل بروز محشر رب اس کے والد کے سر پر ایک نورانی تاج پہنائے گا, جس کی نورانیت, جس کی روشنی, جس کے نور کی کرنیں دور دور تک روشنی کر رہی ہوں گی, جگمگا رہی ہوں گی. لوگ پوچھیں گے یا باری تعالیٰ کیا یہ شخص یا یہ اشخاص اللہ تیرے نبی ہیں؟ اللہ فرمائے گا نہیں. پوچھیں گے لوگ یا باری تعالیٰ جن کو تو نے نورانی تاج عطا فرمائے ہیں, کیا یہ تیرے رسول ہیں؟ اللہ ارشاد فرمائے گا نہیں. لوگ پوچھیں گے یا باری تعالیٰ جن کو تو نے آج اتنا مقام عطا فرمایا ہے, جن کے سروں کو تو نے تاج عطا فرمائے ہیں, یہ نورانی تاج والے کیا تیرے ولی تھے؟ اللہ فرمائے گا نہیں. جو یہ سوال بارہا پوچھے جائیں گے کہ یا باری تعالیٰ پھر تو ہی بتا, ان کو اتنی شانیں, اتنے مقام, اتنا مرتبہ کس وجہ سے ملا ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا, اے لوگوں سن لو, یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سکھائی تھی, جنہوں نے اپنے اولاد کو حافظ قرآن بنایا تھا. آج لوگ اتنی گھٹیا حرکات اور پرلے درجے کی برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر سٹار بنے پھرتے ہیں. آج کسی عالم دین کا کوئی پتہ نہیں لیتا, کسی گھر کا بچہ کوئی حافظ ہو جائے, کوئی عالم دین بن کے آئے, کوئی درس نظامی کر کے آئے, کوئی مفتی کورس کر کے آئے, 8 10 سال 12 سال 14 سال جو مدرسے کے اندر ٹاٹوں پر بیٹھ کر, دریوں پر بیٹھ کر اور برے حالات کا سامنا کر کے دال کھا کر, وہ بھی کبھی ملتی ہے نہیں ملتی, ہم تو مدارس میں رہے ہیں, مدارس کے حالات کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. آج لوگ کنجریوں پر, خسروں پر نوٹ نچھاور کرتے نظر آتے ہیں. ارے محفل نعت کے اوپر لاکھوں کروڑوں لوگ خرچ کرتے نظر آتے ہیں. رات کو بھی ادھر محفل دکاری شاہد آیا ہوا تھا, 50,000 اس نے ایڈوانس لیا ہوا تھا, اور اوپر جو نوٹ پھینکے جا رہے تھے وہ الگ تھے. میں خود بھی اس مجلس کے اندر موجود تھا. تو بات کرنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں, آج کوئی 4 شعر یاد کر لے, کسی کا گلا اچھا ہو, جو اوٹ پٹانگ حرکات کرنے کے اندر ماہر ہو جائے, لوگ اس پر لاکھوں خرچ کرتے ہیں. اور دوسری طرف مدارس کا یہ حال ہے کہ مدارس کے بچے 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان حال ہوتے ہیں, اور ان کو 2 وقت روٹی بھی اچھے انداز سے نہیں ملتی. جو لوگ ہم گھروں میں ہفتے بعد بھی دال نہیں کھاتے, وہ پانی زیادہ اور دال کے دانے کم, ایسی دالیں کھا کے جو 8 سال 10 سال لگا کر درس نظامی کر کے وہ سامنے آتا ہے, اپنے گھر آتا ہے, تو کوئی بندہ نہیں جاتا کہ اس کے گلے میں ہار ڈال لے, کوئی نہیں جاتا کہ پورے محلے والے اس کے باپ کو جا کے مبارکباد پیش کریں. آج جس کو کچھ نہیں آتا, انتہائی پرلے درجے کا نکما اور بدتمیز قسم کا شخص ہے, جس کو کوئی ایٹیکیٹس ہی نہیں ہے, نہ اس کو قرآن کا پڑھتا ہے, نہ اس کو نماز کا پتہ ہے, نہ حضور کی حدیث کا پتہ ہے, اور وہ اوٹ پٹانگ گٹیا حرکات کر کے ویڈیو بناتا ہے, اور کیا ہے جی راتوں رات وہ مشہور ہو رہا ہے, وہ مالدار ہو رہا ہے. یوٹیوب اور سوشل میڈیا والے اس کو ڈالرز بھیج رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر آج ہم نے اپنے علماء کی قدر نہ کی, اپنے حفاظ کی قدر نہ کی, تو پھر لوگ اسی طرح کے چول کٹیا ٹک ٹاکر بننے کو ترجیح دیں گے. کون کہے گا کہ میں اپنے بچے کو 8 سال کا درس نظامی پڑھاؤں؟ کون کہے گا میں بچے کو حافظ قرآن بناؤں؟ یا حافظ قرآن کو تو, یا عالم دین کو تو مہینے کے بعد 15,000 دیتے ہوئے لوگ مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کتوں دینے تو حضرات ذکر توجہ طلب بات ہے. دوسرا, سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک پر لڑکیاں لڑکوں کو اپنی دوست اور گرل فرینڈ اور یہ بوائے فرینڈ اور فلاں فرینڈ بنا کر ایک دوسرے کے رابطے میں رہتی ہیں. پھر وہ لڑکیاں لڑکے آپس میں ملتے ہیں اور ناجائز تعلقات کے اندر وہ گرفتار ہوتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کی اتنی قباحتیں ہیں
جس کے غلط استعمال کی وجہ سے آج لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہی. آج چوتھے گھر میں دیکھے لڑکی اپنی مرضی سے شادیاں کرتی پھر رہی ہے. چوتھے گھر سے دیکھے لوگ پردے ڈالتے پھر رہے ہیں, لڑکی بھاگ گئی ہوئی ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قصور کسی اور کا نہیں, ہمارا اپنا ہے. میں اپنے بچے کو لے کے دیتا ہوں اینڈرائڈ موبائل 10,000 20,000 50,000 کا. میں اپنے بچے کو انٹرنیٹ کی سہولت پرووائڈ کرتا ہوں. اس کے پاس کہاں سے پیسے آ گئے وہ 1,000 1,200 2,000 کا جو ہے وہ نیٹ کا پیکج کر لے؟ اس کے پاس کہاں سے روپے آتے ہیں کہ اس کو پاس 1 لاکھ کا 2 لاکھ 2.5 3 لاکھ 4 5 لاکھ کا جو اینڈرائڈ موبائل موجود ہے؟ کون لے کے دیتا ہے؟ ہم والدین لے کے دیتے ہیں. کیا جی وہ تو ماحول ایسا ہے جی, یونیورسٹی میں ضرورت ہوتی ہے موبائل کی تو بغیر گزارا نہیں ہے. اسائنمنٹس بنانی ہوتی ہیں, پریزنٹیشنز بنانی ہوتی ہیں, بھائی سارے معاملات اپنی جگہ پر. لیکن اگر کوئی چیز جو ہے, کوئی ٹیکنالوجی ہے, اگر ضرورت کا حصہ بن گئی ہے تو پھر وہ استعمال کرنا کس نے سکھانا ہے؟ اس کا صحیح استعمال بھی تو میں والد پر فرض ہے نا اپنی اولاد کو سکھاؤں. آج ہر بچے کا روم علیحدہ ہے, ہر بچہ اپنے روم کے اندر ہے, نیٹ لگا ہوا ہے, DSL ہے, سم پیکج ہے, اینڈرائڈ موبائل پاس موجود ہے. والدین کے اپنے مزوں میں اور اپنی مستی میں گم ہوتے ہیں. باپ اپنے نوٹ اکٹھے کرنے اور مال اکٹھے کرنے کے اندر, دنیا کی بھوک اور ہوس کے اندر اتنا مبتلا ہوتا ہے, اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہوتا. میری بیٹی کہاں سے آتی ہے, کب جاتی ہے, یونیورسٹی ٹائم کیا ہے, اکیڈمی ٹائم کیا ہے, اس کا آنا جانا کیا ہے, اس کی سہیلیاں کون سی ہیں, اس کا حلقہ احباب کیسا ہے. وہ مہینوں جا کے اپنی کزن کے گھر رہ رہی ہے, پھپھو کے گھر گئی ہے جی, ماموں کے گھر گئی ہے جی, وہ سہیلی ہوتی تھی شادی سی جی, آج مہندی سی جی, وہ 4 دن تو اپنے سہیلی کے گھر گئی. ارے ہمارا اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. ہم کن چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں. دیکھ لیں, ٹک ٹاک نکال کے دیکھ لیں, چول لڑکیاں اور چول حرکات اور اپنے جسم کی نمائش کر کے اور طرح طرح کے انداز اپنا کر. یونیورسٹی کا, میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, یونیورسٹی کا حالات دیکھ لیں. بچیاں شیشہ پی رہی ہیں, ہیروئن بچیاں پی رہی ہیں, اور چس کے سگریٹ پی رہی ہیں, اور ہیروئن کا اور چس کا نشہ ٹوٹتا ہے تو اپنی عزت بیچ کر بھی نشے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. یہ کیا معاشرے کے اندر کیا ہوتا جا رہا ہے؟ یہ ساری کی ساری قباحتیں, یہ سارے کا سارا عذاب دین سے دوری کا سبب ہے. یہ دین سے دوری کی وجہ سے آج ہم جو ہے وہ اتنی قباحتوں کے اندر مبتلا ہیں کہ آج والدین کہتے ہیں جی بچہ گل نہیں سنتا جی, بچی اپنی مرضی کر دی جی, کی کریے جی, کیسے ہے. اور اکثر و بیشتر تو ہمارے پاس کیس آتے ہیں کیونکہ ہم علاج معالجہ بار جو ہوتے ہیں سائے والے معاملات, اس کا میں علاج بھی کرتا ہوں. تو لوگ آتے ہیں یہ جی بچی کو مسئلہ ہو گیا. بعض اوقات کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, بچی جان بوجھ کر گھر میں اوٹ پڑانگ حرکتیں کر رہی ہوتی ہے, جان بوجھ کر وہ کپڑے پھاڑ رہی ہوتی ہے, جان بوجھ کر وہ گھر کے اندر غصے والا ماحول اور گھر والوں کو پیٹ رہی ہوتی ہے اور برتن توڑ رہی ہوتی ہے. اندر کھاتے معاملات مشہور ہوتے ہیں. یہ ہزاروں کیسز ایسے ہیں. ہوتا ہے سائے والا معاملہ, ہو جاتا ہے, لیکن موسٹلی کیسز ایسے آ رہے ہیں جس کے اندر معاملات کچھ اور نظر آتے ہیں. تو خدا را یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, قوا انفسکم, اپنے آپ کو بچاؤ, واہلیکم, اپنے گھر والوں کو, نارا, جہنم کی آگ, وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہے. یہ رب حکم عطا فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ سارے معاملات یہ جو آج کل ہماری بچیاں اور بچے ٹک ٹاک پر کرتے پھر رہے ہیں, یہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن رہے ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کی ایسی سرگرمیوں پر نظر رکھنی ہوگی, ان کی اصلاح کرنی ہوگی, ان کی اچھی تربیت کرنی ہوگی. یاد رکھیے, والدین اگر اپنی اولاد کو کوئی قیمتی شے دے سکتے ہیں نا, وہ ایک اچھی تعلیم اور تربیت ہے. یقین کریں, دنیا کا مالا بے شک نہ بنائیں, کوٹھی نہ بھی بنی, 3 مرلے کا 5 مرلے کا مکان ہے, گزارے کے رہن قابل ہے, کافی ہے. نہیں بنا سکے کوئی مسئلہ نہیں, کرائے پہ مکان پر رہ لیں, لیکن اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دیں. اگر آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہوگے, سمجھ لیجئے گا آپ نے اپنے بچوں کو سبھی کچھ دے دیا. اگر یہ نہ کر پائے, آپ نے بڑی کوٹھی بنا لی, پلاٹ 4 لے لیے, ہر بچے کے لیے علیحدہ پلاٹ بنا لیا, اپنے بچوں کے لیے علیحدہ گھر بنا لیے, بینک بیلنس اکٹھا کر لیا, بڑی لینڈ کروزر پراڈو BMW حاصل کر لی, مگر اپنے بچے کو اچھی تربیت نہ دی, اچھی تعلیم نہ دی,
آپ نے اپنے بچوں کو کچھ نہ دیا، وہ ہو سکتا ہے وہ ساری جائیداد جو ہے آپ چلے جائیں، آپ پردہ فرما جائیں، آپ مٹی تلے چلے جائیں، آپ فوت ہو جائیں، وہ ساری جائیدادیں بیچ کے کھا جائیں، اس کے اندر اپنے اندر اتنی قابلیت ہی نہ ہو کہ اس کو سسٹین کر سکے، اس کو مینٹین رکھ سکے، وہ جائیداد بیچتا جائے گا، کھاتا جائے گا، اپنی عیاشی کے اندر مبتلا ہوتا جائے گا۔ تو اگر آپ نے اس کو معاشرے کے اندر اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ سکھا دیا، اس کے اندر ایک ہنر پیدا کر دیا، اس کو اچھی تعلیم دے دی، آپ کچھ بھی نہ بنا کے دیں اس کو، وہ ساری چیزیں خود ہی بنا لے گا۔